السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو۔ اس ویلاگ کی سٹوریز کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان پر ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے، اور ان کے ساتھ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے۔ خبر کی ڈیٹیل تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو دھمکی آمیز خطوط کی بات ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے، موقف اپنایا گیا کہ یہ جو دھمکی آمیز خطوط ججز کو ملنے کا سلسلہ ہے، اس کی کڑیاں حکومت وقت سے جا کر ملتی ہیں، اور انہوں نے حکومت کی سازش قرار دیا ہے، اسے ججز کو ہراساں کرنے کی سازش قرار دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سٹوری ہے وہ ہے جی کہ دھمکی آمیز خطوط کے حوالے سے اب پوسٹ آفیسز اور کورئر دفاتر کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ وہ ریڈ الرٹ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں ضمنی انتخابات کے حوالے سے اس کی ڈیٹیلز وغیرہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں علیمہ خان ہمشیرہ عمران خان پر اندراج مقدمہ کے حوالے سے کہ وہ کیا مقدمہ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ 4 اپریل کی رات عمران خان کی رہائی کے لیے دعائیہ تقریب کی جائے گی، اور اس حوالے سے ایونٹ ہوگا۔ تو یہ وہ ایونٹ ہے جو کہ ہوا ہے، اور اس ایونٹ کے ہونے پر اس ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ تو ڈیٹیلز یہ ہیں اس خبر کی جی کہ راولپنڈی پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان سمیت پی ٹی آئی کے درجنوں کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے دعائیہ تقریب منعقد کرنے سے متعلق لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی، شاہراہ عام بند کرنے اور سرکاری اہلکاروں سے مزاحمت سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کارکنوں کے خلاف ایف آئی آر تھانہ سٹی کے ایس ایچ او سب انسپیکٹر سجاد احمد کی مدعیت میں درج کی گئی ہے۔ ایف آئی آر میں بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان، سینیٹر سیمی زیدی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق احمد، عاصمہ قدیر، میجر ریٹائرڈ اقبال خٹک، راجہ عثمان ٹائیگر، زیاد خلی کیانی، چودھری میر افضل، شوکت بسرا، کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر، طارق عزیز بھٹی، نیاز اللہ نیازی، شہریار ریاض، تنویر اسلم، سمابیہ طاہر اور دیگر کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے کے مطابق ملزمان نے لیاقت باغ پولیس ریسکیو 15 کے سامنے سڑک پر رک کر نعرے بازی کی، جس پر انہیں متعدد بار سڑک کھولنے اور ٹریفک بحال کرنے کا کہا گیا، تاہم وہ مشتعل ہو گئے اور پریس کلب کے سامنے جا کر ہلڑ بازی کی۔ ملزمان نے سرکاری افسران سے مزاحمت کی، لاؤڈ سپیکر کے ذریعے نعرے بازی اور ٹریفک میں رکاوٹ ڈالی، جس پر ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ تاحال کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ مقدمہ درج کرنے کے بعد قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ تو یہ اس خبر کی ڈیٹیل ہے کہ یہ جو دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جس میں لیڈ کر رہی تھیں عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان، وہ دعائیہ تقریب کا اہتمام کرنے پہ مقدمے کا اندراج کر دیا گیا راولپنڈی پولیس کی طرف سے، اور ان تمام لوگوں کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اب اس طرح کی تقریبات وغیرہ جو ہے وہ کرنے پر بھی مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ اس وقت فی الحال سچویشن صورتحال یہ ہے۔ ایک اور دوسری خبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ موقف ہے دھمکی آمیز خطوط کے حوالے سے جو انہوں نے دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر یہ موقف اپنایا ہے کہ یہ جو دھمکی آمیز خطوط ملنے کا سلسلہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کا کہ یہ حکومت وقت کی سازش ہے ان جج صاحبان کو ہراساں کرنے کی۔ اچھا، اب وہ خط جو ہے اس کا جو ایک آدھ خط کا سیمپل ہے وہ میرے تک بھی پہنچا ہے، سوشل میڈیا پہ وہ سرکولیٹ وغیرہ کر رہا ہے، میری نظر پڑی ہے اس کے اوپر۔ تو اس کو جس طرح سے لکھا گیا ہے اس میں امپریشن کچھ اور دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی بلکہ نام بھی اس کے اندر کسی تحریک کا استعمال کیا گیا ہے کہ جی ہم اب تنگ آ چکے ہیں اور انصاف نہیں ہو رہا، اور عدالتیں بھی اور سب ملے ہوئے ہیں اور عدالتیں بھی برابر کی شریک ہیں، کچھ اس طرح کا اس کا متن ہے۔ تو اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے، اس طرح کی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں اور دھمکی وغیرہ لگائی ہوئی ہے۔
تو لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہ موقف اپنایا کہ یہ جو خطوط ہیں یہ ججز کو ہراساں کرنے کی حکومتی سازش ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے انکوائری ڈیمانڈ کی ہے۔ مطالبہ ان کا یہ ہے کہ اس کے اوپر انکوائری صاف شفاف ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو یہ دھمکیاں میں اس خطوط ہیں ان کے حوالے سے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک ریڈ الرٹ جاری ہوا ہے پوسٹ آفیسز اور کوریئر دفاتر میں، وہ ریڈ الرٹ یہ ہے کہ اب یہ ہدایات دے دی گئی ہیں پوسٹ آفیسز میں، کوریئر ڈپارٹمنٹس میں، کہ کسی بھی جج کے حوالے سے یا ہائی پروفائل شخصیت، مثال کے طور پہ سفارتکاروں کے حوالے سے اگر کوئی میل آئے گی، اگر کوئی خط آئے گا تو اس کی پہلے جانچ پڑتال ہوگی۔ یہ نہیں ہے اس کے اندر کہ جی خط کو کھولا جائے گا، کیونکہ میل کھولنا ویسے مناسب نہیں ہوتا، لیکن اس کی جانچ پڑتال ہوگی کہ یہ کس نے دیا ہے، کون ہے اس کا سینڈر کون ہے، اور اس کا سبجیکٹ میٹر باہر کیا لکھا ہوا ہے، اس طرح کی کوئی بات۔ لیکن میل کو کھولا نہیں جائے گا، لیکن یہ تسلی کی جائے گی کہ اس کا جو سورس ہے وہ نون ہے، بھیجنے والا کون ہے، یہ چیک کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ میل آگے۔ تو یہ ریڈ الرٹ جو ہے جاری ہوئی، کیونکہ ابھی ایک خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور جج کو یہ خط موصول ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے اب یہ خبر آئی ہے ریڈ الرٹ کے حوالے سے۔ تو ایک تو یہ 3 خبریں ہیں۔ دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے علاوہ جو خبریں قومی و صوبائی اسمبلی کی 21 سیٹوں پر ضمنی انتخاب کی خبر ہے کہ ضمنی انتخابات ہوں گے 21 سیٹوں پہ، اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی ہے اس میں NA 8 باجوڑ، NA 44 ڈیرہ اسماعیل خان، NA 119 لاہور، NA 132 قصور اور NA 196 کنبر شہداد کوٹ 1 شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ صوبائی اسمبلیوں کے بھی ڈیٹیلز ہیں، جس میں باجوڑ سے، کوہاٹ سے، خزدار سے، لسبیلا سے، چکوال سے، گجرات سے، وزیر آباد سے، نارووال سے، بھکر سے، شیخوپورہ سے، لاہور سے، اس کے علاوہ رحیم یار خان سے اور DG خان سے حلقے شامل ہیں صوبائی اسمبلی کے، جن پر ضمنی انتخابات ہوں گے۔ تو یہ تقریباً 21 کے قریب سیٹیں ہیں جن کے اوپر ضمنی انتخابات ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اس کے نتائج وغیرہ آئیں گے۔ فی الحال شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت کی ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں یہ جو اہم خبریں یہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ ہے ضلع ننکانہ کے حوالے سے، جہاں پر PP آئی سپوز 133 ہے، جس میں میاں عاطف صاحب جو ہیں وہ پہلے جیتے تھے، لیکن وہ خبر اب یہ آئی ہے کہ ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے رانا ارشد اب اس میں جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ قرار دے دیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ کو پہلے باقاعدہ طور پہ وننگ کینڈیڈیٹ قرار دیا جا چکا ہے، اب اس کو اتنی دیر ہو چکی ہے اور اس کے بعد کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد PMLN کے کینڈیڈیٹ کو وننگ کینڈیڈیٹ قرار دے دیا جاتا ہے، اور 2,500-3 ہزار جو میرے علم میں آ رہا ہے، تقریباً کوئی 2,500-3 ہزار یا 3-3.5 ہزار کے ووٹ سے اب PMLN کے کینڈیڈیٹ کو وننگ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ سو دیٹ از اے لاٹ آف ڈفرینس۔ فار ایگزامپل یہ کوئی 100 200 300 400 500 ووٹوں کی بات نہیں ہے، ہزاروں کے حساب سے، مطلب کہ 2-2.5-3 ہزار کے قریب ووٹوں کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس سے وہ جیت رہے ہیں۔ تو اس پہلے کیسے پھر دوسرے کینڈیڈیٹ کو اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ جیتے ہیں؟ تو بہرحال اس وقت انتخابات کے حوالے سے تو بہت کچھ ہوا بھی ہے، ہو بھی رہا ہے، اور آگے بھی ہو سکتا ہے جو حالات ہیں۔ اس ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔